آغاز میں خبر یہ ہے کہ وفاقی وزیر نظیر اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ آزادی اظہار رائے ہماری ترجیح ہے، سوشل میڈیا کا نامناسب استعمال روکنے کی پالیسی مرتب کر رہے ہیں۔ اسما جہانگیر کانفرنس میں سیاسی اور وکلا رہنماؤں نے بھی اظہار خیال کیا۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ لاہور کے فلیٹیز ہوٹل میں 2 روزہ 5ویں اسما جہانگیر کانفرنس میں مختلف ممالک کے سفراء سمیت جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس علی باقر نجفی، جسٹس شہرام سرور چودھری، وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، سیاسی اور وکلا رہنماؤں نے شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ سوشل میڈیا کے نامناسب استعمال کو روکنے کے لیے پالیسی مرتب کر رہے ہیں۔ لاپتہ افراد کا مسئلہ افغان جنگ سے جڑا ہوا ہے۔ Every one of us know that it's not only here in Pakistan we are facing the problems. Freedom of expression is very close to my heart as well as the government's priorities. But my constitution and many other constitutions in the world also impose certain reasonable limitations. We have been a frontline state for an imposed war for more than 40 years, which was fought in our neighboring country. رہنما مسلم لیگ نون خرم دستگیر اور پیپلز پارٹی رہنما نفیسہ شاہ نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں میثاق جمہوریت کو پسند نہیں کیا گیا۔ کسی جمہوری وزیر اعظم کی مدت 5 سال مکمل نہ ہونا قابل افسوس ہے۔ جب مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان میثاق جمہوریت ہو گیا اور ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم حریف ہیں، دشمن نہیں ہیں، ہمیں ایک دوسرے کو ختم نہیں کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرنا ہے، تو پھر ایک نیا صنم تراشا گیا جس نے کہا کہ یہ جو سیولائزڈ اپوزیشن ہے یہ تو ملی بھگت ہے، یہ تو مکمکا ہے، اور یہ تو بہت ہی غلط بات ہے کہ اگر اپوزیشن اور حکومت جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مہذب زبان میں گفتگو کر رہے ہیں تو ملک کا بیڑا غرق ہو گیا۔ کئی دفعہ پارلیمنٹ کو دھچکے لگے ہیں، کئی دفعہ پارلیمنٹس ڈسمس ہوئی ہیں، ڈیزالو ہوئی ہیں، کوئی الیکٹڈ پرائم منسٹر اپنی ٹرم پوری نہیں کر سکا۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا پچھلے کچھ عرصے سے جیسے قانون سازی ہو رہی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہسٹوریکلی اسپیکنگ انٹرفیئرنس ہوئی ہے ان پالیسی میٹرز، ان پولیٹیکل میٹرز، ان میٹرز جو کہ جوڈیشری کو نہیں کرنے چاہیے تھے، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ دس از گورننس بائی جوڈیشری۔ صدر سپریم کورٹ بار شہزاد شوکت اور سابق صدر سپریم کورٹ بار احسن بھون کا کہنا تھا کہ عدلیہ کو ریاست کی جانب سے دیے گئے اختیار تک محدود رہنا چاہیے۔ پاکستان کی انتخابی تاریخ بری طرح داغدار ہے۔ Judiciary's role in protecting and enforcing civil liberties and civil rights. And I must say that in any fabric of a democratic and just setup, the judiciary is supposed to serve as the guardian of our fundamental rights, including but not limited to the ensuring that the rights guaranteed by our laws are not merely words on the paper. This landmark judgment not only vindicated the former Prime Minister of Pakistan, but also showed the resolve to learn from mistakes and adopt the correctional course in judicial history of our country. کانفرنس میں جب جرمن سفیر الفریڈ گرینیس نے خطاب شروع کیا تو کچھ شرکاء نے فلسطین کے حق میں نعرے بازی کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ جرمن سفیر نے کہا کہ چیخنا چلانا کوئی رائے دینا نہیں، ایسے ہی کرنا ہے تو یہاں سے باہر چلے جائیں۔ No compulsory DNA testing in criminal procedures. And also the interpretation of the article of the inviolability of human dignity in the Pakistani constitution led to the end of the infamous two-finger testing in rape cases. کانفرنس میں مجموعی طور پر 22 سیشن ہیں۔ اتوار کو کانفرنس کا آخری روز ہے۔ کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس سید منصور علی شاہ کہتے ہیں اگر ہم متحد ہیں تو ہمارے معاملات میں کسی قسم کی مداخلت نہیں ہو سکتی، انصاف نہیں تو کوئی ادارہ مضبوط نہیں ہو سکتا۔ ہمارا عدالتی نظام سست روی کا شکار ہے، کرپشن پر سپریم کورٹ کی زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔
لاہور میں آسما جہانگیر کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس سید منصور علی شاہ نے کہا کہ پاکستان کی عدلیہ میں 24 لاکھ مقدمات زیر التوا ہیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی سے استفادہ کیے بغیر جلد انصاف کی فراہمی ممکن نہیں۔ ہمیں افراد کی پالیسیوں سے نکل کر اداروں اور نظام کو مضبوط بنانا ہوگا۔ یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ ہمارا عدالتی نظام بالکل رک چکا ہے، البتہ سست روی کا شکار ہے۔ 2.4 million cases are pending in Pakistan right now. Now, as far as the district judiciary is concerned, 2 million are in the district judiciary. So 85 to 90% cases are in the district judiciary. Technology اگر آپ نہیں لائیں گے اور AI نہیں لائیں گے تو یہ سسٹم نہیں ٹھیک ہو سکتا، یہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ جسٹس سید منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ ہماری عدلیہ میں کچھ جج اپنا کام کرنا پسند نہیں کرتے۔ کرپشن اور کوتاہی کسی صورت برداشت نہیں۔ ہمارا آئین جلد اور معیاری انصاف کی فراہمی کی گارنٹی دیتا ہے۔ جو جج پرفارم نہیں کر رہا نکال کے باہر کریں اسے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جج پرفارم نہیں کر رہا آپ بیٹھے رہے جی اگلے 20 سال اس سسٹم میں، کیوں بیٹھے رہے؟ اگر ایک جج انکمپیٹنٹ ہے، سلگش ہے، ہی ڈز ناٹ ورک فار مس کانڈکٹ، ہی شوڈ بی تھرون آؤٹ امیڈیٹلی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ لوگوں کے کاموں کو ہم اس طرح ڈیل کریں۔ جسٹس سید منصور علی شاہ نے مزید کہا کہ ہماری عدلیہ کا ایک اہم پہلو ججز کی تقرریوں کا طریقہ کار ہے۔ ہم نے اقربا پروری کی حوصلہ شکنی کرنی ہے۔ لاہور سمیت صوبہ بھر میں صفائی انتظامات پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے تحفظات وزیر اعلیٰ کو پیش کی جانے والی سورس رپورٹ میں صوبہ بھر میں روزانہ 57,000 میٹرک ٹن کوڑا گلی محلوں، پلاٹوں اور سڑکوں پر موجود رہنے کا انکشاف ہوا ہے۔ صرف 18,000 میٹرک ٹن کوڑا ڈمپ کیا جاتا ہے۔ رپورٹ کریں گے عمران اکبر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کی جانے والی رپورٹ میں پنجاب میں صفائی پر ہوش ربا انکشافات۔ وزیر اعلیٰ نے ڈویژنل سطح پر صفائی نظام کو آؤٹ سورس کرنے اور لاہور سمیت پورا پنجاب صاف کرنے کا حکم دے دیا۔ محکمہ بلدیات پنجاب نے 4 ماہ کا وقت مانگ لیا۔ صفائی کے لیے ایکسپو، روڈ شو اور عوامی مہم چلائی جائے گی۔ سورس رپورٹ کے مطابق لاہور میں 6,000 میٹرک ٹن کوڑا روزانہ ڈمپ کیا جا رہا ہے، جبکہ پورے پنجاب کے ضلعوں میں صرف 12,000 میٹرک ٹن کوڑا ڈمپ کیا جا رہا ہے۔ پنجاب بھر کے شہروں، سڑکوں، گلیوں، اوپن پلاٹوں اور گراؤنڈ پر کوڑا پڑا رہتا ہے۔ رپورٹ کی بنا پر 1 جولائی تک پورے صوبے میں صفائی نظام آؤٹ سورس کر دیا جائے گا۔ سیکٹری بلدیات شکیل احمد میاں کا کہنا ہے، لاہور کی طرز پر پنجاب بھر میں صفائی کا بہترین نظام بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سائیوال اور سرگودا ڈویژن میں نئی ویسٹ مینجمنٹ کمپنیاں فعال کر دی گئی ہیں۔ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی قصور، ننکانہ، شیخوپورہ میں بھی صفائی کی ذمہ دار ہوگی۔ آؤٹ سورس کے لیے پری بیڈنگ مکمل کر لی گئی۔ پورے پنجاب میں لاہور کی طرز پر صفائی نظر آئے گی۔ صفائی کے نظام کو 2012 میں پرائیویٹائز کیا گیا۔ 2020 سے 4 سال تک حکومت نے صفائی کا نظام خود چلایا، لیکن اب دوبارہ صفائی کو کنٹریکٹرز کے سپرد کرنے کا حتمی فیصلہ کیا گیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمران اکبر، لاہور نیوز۔ پی ایچ اے نے سینٹر پوائنٹ نیشنل پارک کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے۔ پارک کے جھیل کے پانی سے تعفن اٹھنے لگا ہے۔ سیاحوں کی تفریح کے لیے بنا ریسٹورنٹ بوت بنگلے کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ کلمہ چوک سینٹر پوائنٹ پر واقع نیشنل پارک کی حالت زار ہو چکی ہے، جبکہ جھیل پر بنا پل خستہ حال، بیشتر مقامات سے پل ہی غائب ہیں۔ جھیل کے آس پاس لگا جنگلہ بھی جگہ جگہ سے ٹوٹ چکا ہے۔ سیاحوں کی تفریح کے لیے بنے ریسٹورنٹ کے شیشے ٹوٹ چکے ہیں۔ عمارت میں گندگی کا بسیرا ہے۔ پارک میں آنے والے سیاحوں کے بیٹھنے کے لیے یہ بنے بینچ بھی ٹوٹ چکے ہیں۔ ترجمان پی ایچ اے کا کہنا ہے کہ سی بی ڈی پنجاب اور پی ایچ اے کے درمیان اراضی کے معاملے پر گفتگو چل رہی ہے۔ اراضی کا معاملہ حل ہونے کے بعد پارک کی حالت کو بہتر بنایا جائے گا۔ اور لاہور شہر میں ہر راستہ اب رکاوٹوں سے پاک ہوگا۔ ڈی سی لاہور اور ایڈمنسٹریٹر بلدیہ اسما رافیہ حیدر کی ہدایت پر شہر میں انسداد تجاوزات آپریشن جاری ہے۔ مختلف کارروائیوں کے دوران مجموعی طور پر 9 ٹرک تجاوزات اور 155 عارضی تجاوزات کا سامان ضبط کیا گیا ہے۔ تمام زونز میں بینرز ہٹانے اور لائن مارکنگ کی نگرانی بھی جاری ہے۔ ڈی سی لاہور رافیہ حیدر کا کہنا ہے کہ شہر کی اہم شاہراہوں اور علاقوں سے 465 بینرز ہٹائے گئے ہیں۔ انسداد تجاوزات کارروائیوں میں 95 چلان جاری کیے گئے۔ تجاوزات سے متعلق سوشل میڈیا پر موصول ہونے والی شکایت کو بھی ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جا رہا ہے۔ شہری بلدیہ اسما سے متعلق شکایت کی صورت میں ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اطلاع دے سکتے ہیں۔
LDA सिटी हाउसिंग स्कीम को आबाद करने और अलाटियों को उनका हक देने के लिए एक और हिकमत अमली। सी ब्लॉक के मज़ीद प्लाटों पर डेवलपमेंट काम किया जाएगा, जबकि KMN और P ब्लॉक में तरक्याती कामों का प्लान बना लिया गया है। इस मकसद के लिए 3.5 करोड़ रुपए के फंड्स पे खर्च किए जाएंगे। LDA सिटी हाउसिंग स्कीम को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने की कोशिशें मान पड़ने लगी हैं। स्कीम के सी ब्लॉक जना सेक्टर के प्लाटों को कब्जा देने के बावजूद अलाटियों ने अदम दिलचस्पी के इज़हार किया है। LDA के नाकिस पॉलिसियों और तरक्याती कामों में तखीर से अलाटी नाराज़ हैं। LDA सिटी में डेवलपमेंट चार्जेस की मद में 7.5 अरब रुपए की अदायगियाँ होना बाकी हैं। अलाटियों की तवज्जो राग़िब करने के लिए मज़ीद डेवलपमेंट वर्क शुरू करने का फैसला किया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चीनी शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए कोई कसर उठाना रखने की हिदायत कर दी है। मोहसिन नकवी कहते हैं पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। ये रिपोर्ट देखें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में चीनी कौंसलेट आमद, चीन के कौंसल जनरल जाओ शेरिन से मुलाकात की। इस मौका पर पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला ने चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए किए गए इकदाम से आगाह किया। मोहसिन नकवी का कहना था कि पाकिस्तान में मौजूद चीनी शहरियों की हिफाजत हमारी कौमी जिम्मेदारी है। पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने की कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। चीन के कौंसल जनरल जाओ शेरिन का कहना था कि चीन और पाकिस्तान हर मौसम के दोस्त हैं।